مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے مہینہ میں چونکہ قربانی کا عمل ہر مسلمان کی خواہش ہوتا ہے، ملت ابراہیمی پر عمل کیا جاتا ہے، اور جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، یہ سوچ فکر اکثر مسلمانوں کو پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا شرعاً کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ یہ سارا گوشت تقسیم کرنا ہے، آدھا تقسیم کرنا ہے یا 3/3 تقسیم کرنا ہے۔ اس کا شرعاً کوئی قید نہیں، لیکن تقوی کے لحاظ سے ایک بہترین نظام علماء نے تجویز دیا کہ آپ اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اس کا غرباء فقراء کو تقسیم کر دیں، ایک حصہ اپنے برادری خاندان اور اعزاء میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ اپنے لیے مختص کر لیں جو اپنے اور اپنے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں میں آپ تقسیم کریں۔ اب یہ 3 حصوں کا جو ہے یہ ایک نظام انسانوں کا اور عصر حاضر کے ہمارے اکابر کا بنایا ہوا ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ انسان سارا گوشت تقسیم کر دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے، حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قربانی کا جو عمل تھا، وہ قربانی کوئی بھی جانور کی جاتی تھی تو گوشت کو کسی جگہ پہ اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آ کر اس کو بسم کر دیتی، جلا دیتی، تو اس بندے کی قربانی عند اللہ مقبول ہو جاتی۔ اگر آگ اس کو نہ جلاتی اور آ کر اس سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی، قربانی کا جانور اسی طرح موجود رہتا، تو سارے خاندان، برادری، شہر کو پتہ چل جاتا کہ اس کی قربانی مردود ہو گئی ہے، اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس کی پردہ دھری بھی ہوتی اور تذلیل بھی ہوتی، اور وہ جانور قربانی کا گوشت کسی انسان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا نزول فرمایا اور آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کی امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو بھی حلال کیا، آپ کی امت کے لیے صدقہ خیرات کو بھی حلال کیا، قربانی کے جانور کا گوشت بھی حلال کر دیا۔ اب امت محمدیہ قربانی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں نظام رکھا کہ باقی پورا سال آپ جو کھاتے ہیں اس کی نسبت ہے تو اللہ کا کھایا دیا ہوا، لیکن نسبت اس طرح نہیں اللہ کی طرف جس طرح اس گوشت کی ہوتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی قربانی کا گوشت ہے، یعنی گویا کہ اللہ مجھے کھلا رہا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اب یہ قربانی کے جانور کو جب آپ کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو ایک محبت بھی انسانوں میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ سارے لوگ اس سے سیراب ہوں، ساروں کو اس سے جو ہے فیض پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی برکات ہمیں عطا فرمائیں۔ اس گوشت کے اندر برکت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔